مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرہانے سے میری ہڈیاں گھل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا۔ میری طراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ اسی لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے۔ یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا۔ تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا۔ تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا۔ میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا۔ میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کو سلام۔ خداوند کے حضور فریاد ہے کہ وہ آپ کو برکت دے، کیونکہ یہ جو کلام آپ سنتے ہیں اگر میرا ہوتا تو اس سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ خدا کا شکر ہے، خدا کا کلام ہے، اس میں خدا کے پیار کی طاقت ہے، اس میں خداوند کی محبت ہے، عرفان ہے، پہچان، کہ خدا پہچان بخش دیتا ہے۔ کلام کو سنتے سنتے آنکھیں کھل جاتی ہیں، زندگی بدل جاتی ہے۔ پھر لوگ گواہی دیتے ہیں کہ کیسی مبارک وہ نوبت تھی، وہ کتنا اچھا وقت تھا کہ جب خدا کے کلام کی آواز میرے اندر پہنچ گئی، جیسے روشنی آ گئی، جان میں جان آ گئی۔ بہت پیارا ہے خدا کا کلام۔ آپ سب سننے والوں کو خدا برکت دے۔ آپ میرے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں کہ خدا مجھ پر بھی رحم کرے۔ آؤ خدا سے امید رکھیں کہ آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں بہت بڑی برکت ملے۔ آمین۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، بار بار آپ کو یاد دلاتا ہوں اور خدا کا شکر کرتا ہوں سب بھائی بہنوں کے لیے جو خدا کا کلام سناتے ہیں، بہنیں جو خدا کا کلام سنا رہی ہیں، سب کے لیے خدا کا شکر ہو۔ یہ خداوند کے اس پیشن گوئی کے مطابق ہے جو پہلے سے اس نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں تمام دنیا میں انجیل کی بشارت دی جائے گی، تب خاتمہ ہوگا۔ تو ہم کو یہ نہیں بتایا کہ کب خاتمہ ہوگا، لیکن خاتمہ تو ہر چیز کا ہوتا ہے۔ خوشی کی بات یہ کہ وہ آئے گا، یہ ہے خوشی کی بات کہ وہ آنے والا، اس کے آنے سے پہلے پہلے تمام دنیا کو انجیل کی منادی سنائی جا چکی ہوگی۔ معلوم نہیں کتنے لوگ آج سن رہے ہیں، کتنے لوگوں کے ذریعے سے میں سنتا ہوں، جن کے ذریعے سے سب کو میرا سلام۔ آپ سب کو میں دعا دیتا ہوں، خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو قائم رکھے، مضبوط رکھے، آپ کی ہمت افزائی ہوتی رہے، خدا نئے نئے خیالات آپ کو دے، کلام اترے آپ پر اور آپ کے ذریعے سے ندیاں جیسی بہیں،
اس کی محبت کی، اس کی محبت کی، اس کی شفقت کی، اس کی معرفت پہچان کی. خدا آپ کے کلام کو، آپ کے کلام کو نہیں، اپنا کلام آپ کو دیتا رہے. تو کہا گیا تو جو سن کر سناتے ہیں، اس سے سن کر جو ہم، خدا کرے کہ سب سنانے والوں کے کان کھل جائیں تاکہ ہم سن سکیں کہ خداوند کیا فرماتا ہے. میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، ایسے کہا داؤد نے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے اور اپنے برگزیدوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا. خدا کا شکر ان سب کے لیے. میں خدا کا شکر کرتا ہوں وہ چینلز جو ہیں، اسٹار، جوائے اسٹار ٹی وی اور پیغام ٹی وی، اس پر یہ میسیجز آتے ہیں، لیکن اس پر اور بہت سارے میسیجز آتے ہیں. خدا کے بندے ہیں جنہیں خدا نے توفیق دی ہے، ان سب کے لیے خدا کا شکر ہو. خدا کرے ہم سب سنانے والے ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں. سب سنانے والے ایک دوسرے کی سنیں اور خدا کا شکر کریں، کیونکہ سب کے پاس کچھ ہے. بہت ایسے لوگ ان کے پاس جو کچھ ان کے پاس ہے میری پہنچ نہیں ہے وہاں تک. میں ان سے سنتا ہوں، سیکھتا ہوں. خدا کا شکر ہو. بڑی پرانی بات یاد آئی بچپن کی. میرے پاپا کی مامی تھیں، ماموں کی بیوی، اور وہ وہاں پر تھیں، مڈ وائف تھیں وہ. بس انہی کے سپرد کیا تھا میرے پاپا نے، اور کہا تھا اس لڑکے کو الگ رکھنا اور اس کو سکھانا. تو بہت سخت تھی وہ. بہت اچھی بات ہے، وہ سختی میرے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی. تو سختی اچھی چیز ہوتی. شیخ سعدی نے بھی کہا ہنوزم وقت پیری است تو بریاد جفائے مکتب و تادیب استاد. بڑھاپا ہو گیا ہے، پیری ہے، لیکن وہ جو مکتب کی سختی ہوا کرتی تھی اور جو تادیب تھی مجھے اب تک یاد ہے. تو مجھے اپنی دادی کی بات یاد ہے. وہ دادی تو تھی، میں ان کو ماما ہی کہتا تھا. میں چھوٹا تھا، بس سمجھو میری پرورش وہی کر رہی تھی. تو ہم مسجد میں دیوبند ایک جگہ ہے، میرے پاکستان کے بھائی جانتے ہوں گے کہ وہاں پر یہ خاص لوگ ہیں، کچھ بریلوی ہیں، کچھ دیوبندی ہیں. تو وہ دیوبند میں ہم جو مسجد تھی اس کے کرایہ دار تھے. تو صبح کے وقت مؤذن آتے تھے تو ہم دیکھ سکتے تھے، سامنے ہی ہوتے تھے، تو اذان دیتے تھے. وہ بہت ہی پیارے آدمی تھے وہ. تو میری دادی بس ایک ہی دفعہ مجھے کہتی، دوسری دفعہ جوتی پھینک کے مارتی تھی. بڑا اچھا نشانہ تھا ان کا، ٹھیک لگتی تھی میرے. اٹھ، خدا کا کلام پڑھ. جلدی سے میں ہاتھ دھو کے جو کچھ بھی کرنا ہوتا تھا کر کے اور آ جاتا تھا. تو مجھے کہتی تھی زبور پڑھو. تو میں پڑھتا تھا ان کے لیے وہ، اور امثال کی کتاب پڑھ. تو وہ پڑھتی تھیں، لیکن مجھے کہتی تھی کہ تو پڑھ. ان کا مقصد یہ تھا کہ میں خدا کا کلام پڑھنا سیکھوں، سننا سیکھوں، اور زندگی میری صحیح راستے پہ چل سکے. تو یہ جو زبور تھے وہ پڑھواتی تھی میرے سے. تو یہ جو 119واں زبور ہے، بہت ہی کمال کا زبور ہے بھائی. یہ اس میں الہام نہیں تو اور کیا ہے. خدا کے بندے نے جو لکھا ہے، اس میں بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اردو کی بائبل تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ جو پہلی 8 آیتیں ہیں اس میں شروع میں لکھا ہے زبور 119، اور الف وہ عبرانی زبان کا الف ہے. اس کے بعد جو پھر شروع ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے بیت، 9ویں آیت سے لے کر 16 آیت تک. تو کمال اس میں یہ ہے کہ جو الف ہے، تو اس شاعری میں جو پہلا مصرع ہے، پہلا لفظ اس کا، وہ الف سے، سارے الف سے ہی آئیں گے. بیت والے سارے بیت سے ہی شروع ہوں گے. غمل، دالت، اس طرح کر کے وہ سارے کے سارے. ایسا کمال کا اس نے کیا ہے شاعر، اور پھر ملہم، خوبصورت عبرانی کی زبان. تو اس میں اتنی دعائیں ہیں، خوبصورت دعائیں. میں آپ کو 1-2 پڑھ کے سناتا ہوں، کیسی خوبصورت دعائیں ہیں. آپ اس پر آمین کہیں گے. دیکھو ایک دعا یہ ہے، یہ 119 زبور اس کی 5ویں آیت ہے. کاش کے ہائے، یہ میرا تمنا ہے خدا بندہ ہے، کاش کہ تیرے آئین ماننے کے لیے، تیری باتیں، تیرا حکم ماننے کے لیے میری روشیں درست ہو جائیں. راستے میرے بڑے ٹیڑھے ہیں، کچھ ایسا کر دے کہ میرے راستے صحیح ہو جائیں، میں تیرا حکم پر چل سکوں. پھر ایک اور جگہ دیکھیے، اپنے بندے پر احسان کر تاکہ میں جیتا رہوں اور تیرا کلام مانتا رہوں.
یہ 17ویں، تیرا کلام مانتا رہوں. کیسی پیاری آیت ہیں. پھر اسی میں 18ویں آیت، میری آنکھیں کھول دے تاکہ تیری شریعت کے عجائب دیکھوں. آنکھیں کھول دے. خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے لکھا، اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں. معجزات انہوں نے دیکھے تھے، یہ بھی دیکھا کہ ہماری خاطر یہ مارا گیا، یہ بھی دیکھا کہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا، 40 دن تک ان کے ساتھ ہے وہ، پھر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ نبیوں نے مسیح کے بارے میں کیا کہا تھا اور کیوں اسے مرنا پڑا، اور کیسے وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور کس طرح وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہ گئے. سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بازی کیسے ہو سکتا، اور وہ ان کے سامنے ہے، پھر بھی ذہن سوالات ہی سوالات. لیکن اس نے ان کا ذہن کھولا تھا کہ کتاب مقدس کو سمجھے. وہی بات یہاں کہہ رہا ہے، میری آنکھیں کھول دے. کیونکہ ہم اپنے ذہن کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو سوالات اٹھتے ہیں اور ہم پھر بہک جاتے ہیں. سوال اتنے اٹھاتا ہے انسان کے زبان، اور سب مخالف ہوتے خدا کے خلاف. کچھ ایسے ہیں جو سچ مچ اس کی اشتیاق ہے، ان کو اس کے دید کا دیکھنا چاہتے ہیں. خدا ان پر رحم کرتا ہے. لیکن آج اس آیت پر تھوڑا سا دیکھیں گے. آپ دیکھنا کہ یہ جو دعائیں ہیں ان کو اگر آپ جمع کریں بڑی آپ کو برکت ملے گی. لیکن آج یہ والی، میری آنکھیں کھول دے. کیوں؟ تاکہ تیری شریعت کے عجائب، تیری شریعت جو تیرا حکم ہے، جو تیرا کلام ہے، اس کے نتیجے بڑے حیران کن ہیں. بڑی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں تیرے کلام میں. کیونکہ یہ تو وہی کلام ہے نا کہ جو خداوند نے جب کچھ بھی نہیں تھا، پیدائش کی جو پہلی کتاب ہے بائبل کی، اس میں دیکھنا آپ، اس نے کہا ہو گیا. جو کچھ اس نے کہا تو جو تھا نہیں وہ وجود میں آ گیا. وہ کلام ہے، اسی کو ہم شریعت کہتے ہیں. شریعت خدا کی سیرت ہے. انسان پوری نہیں کر پایا، کوئی بھی کوشش کرتے ہیں، کرنی چاہیے، لیکن اس میں خدا نے اپنی ذات کا انکشاف کیا، دکھایا کہ میں کیسا ہوں. لیکن جب وہ ہماری آنکھیں کھول دیتا ہے تب ہمیں اس کے کلام کی، اس بات کی جو خدا نے کہی ہے، حیرت انگیز، تعجب والے اس میں ایسے نتیجے ہوتے ہیں جو ہم دیکھ کے کہتے ہیں واہ بھائی واہ، یہ خدا کا کلام کتنا پیارا ہے، کتنا پاک ہے، اس کی طاقت کتنی زبردست ہے. ورنہ ہمارے کلام سنتے ہیں تو ہم جانے کیا کیا سوچتے ہیں، کیسے کیسے سوال کرتے ہیں. کچھ تو یونیورسٹیز میں سے نکل کے آ رہے ہیں، بڑے عالم ہو گئے، وہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں. واہ بھائی واہ، اچھا علم ہے. خدا کا کلام پڑھتے نہیں لوگ، پڑھتے نہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ہے، پڑھنا تو شروع کرو، پھر دیکھو آپ کو پتہ لگے گا اس کے عجائب، عجیب کام، اس کے چمتکار آپ کو پتہ لگیں گے. تو دیکھو یہ خدا ان کے کلام کے جو چمتکار ہیں، اس کا جو پطرس کے خط میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. یہ وہی کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے. اور دیکھو پطرس کے خط میں ایک بات لکھی، اس کلام میں ایک معجزہ یہ ہے، لکھا کہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی تخم سے خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. اس کلام کی یہ تاثیر ہے کہ انسان جیسے جسمانی طور پر پیدا ہوتا ہے، روحانی طور پر پیدا ہو جاتا ہے. وہ کلام جب مجسم ہوا ہے، اس کا نام یسوع رکھا گیا جس کا مطلب ہے نجات، جس کا نام رکھا گیا امانویل جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ، خدا کی نجات ہمارے ساتھ ہے. تو لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا اس کے کلام پر، خدا یسوع مسیح نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں. یہ اس کی شریعت کا ایک عجوبہ ہے. یہ اس کے کلام کی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ جو اسے سنتا ہے، سوچتا ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتا ہے، ایک نیا انسان بن جاتا ہے. پرانی چیزیں جاتی رہیں، وہ سب نئی ہو گئی. وہ جو تخت پر بیٹھا ہوا وہ کہہ رہا ہے میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. میری آنکھیں کھول دے. بڑی پیاری دعا تھا کہ تیرے کلام کو میں دیکھ سکوں، تیرا کلام دکھائی دے مجھے، میرے اندر اس کی تاثیر ہو، میں ایک نیا انسان بن جاؤں. تنگ آ گیا میں اپنی زندگی سے، کوشش کر کر کے تھک گیا ہوں، مجھ پر رحم کر. تو یہ بڑی پیاری دعا، میری آنکھیں کھول دے. پھر وہ باتیں دکھائی دیں گی خدا کے کلام میں سے جنہیں
دیکھ کر ایسے لگے گا یہ تو خداوند مجھ سے کہہ رہا ہے۔ ایک اور چیز ہے، نہ صرف یہ کہ شفقت کا ذکر ہے، اس کی شریعت کا ذکر ہے، لیکن اس کی شفقت کا ذکر ہے۔ اس کی شفقت کے عجائب ہیں، عجیب بات ہے شفقت، اس کی رحم، اس کی دیا، اس کا ذکر کرتا ہے خدا کا بندہ۔ ذرا دیکھو میرے ساتھ زبور 94۔ جب میں نے کہا، یہاں میں پڑھتا ہوں، اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کے عالم خاموشی میں چابسی ہوتی۔ 18ویں آیت ہے، جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا۔ بڑا مشکل راستہ ہے یہ، خدا کے پیچھے چلنا آسان تو نہیں ہے نا، لیکن ہمیں اس کا سہارا ہے۔ جب ہم پھسلنے لگتے ہیں تو بجائے اس کے کہ خدا یوں کہا کہ اب تجھے سزا ملے گی، تو نے توڑ دیا حکم، اب تیرا میرا رشتہ ٹوٹ گیا، ایسا نہیں، خدا کا شکر ایسا نہیں ہے۔ یہاں یہ لکھا ہے کہ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا، میں چلایا خدا کو، خدا مجھ سے ٹوٹ رہا ہے تیرا حکم، میں کر نہیں پایا تیری شریعت کو پورا، ارے میری جان گھبراتی ہے، تو کیا لکھا؟ تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا۔ یہ ہے اس کا ایک چمتکار، میری آنکھیں کھول دے تاکہ مجھے دکھائی دے کہ کس طرح تو نے عین وقت پر، جب میں پھسل رہا تھا، جب میں جا رہا تھا، گرنے لگا تھا، تیری شفقت نے، تیری محبت نے، تیرے پیار نے مجھے سنبھال لیا، عین وقت پر وہاں آ گیا۔ میں اپنی زندگی میں ان وقتوں کو یاد کرتا ہوں کہ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو کہاں ہوتا میں۔ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے، تو لکھا ہے جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ یہ ہے خدا کی وہ تسلی، یہ ہے وہ خدا کی شفقت جس کی وجہ سے وہ ہمیں گرتے کو سنبھال لیتا، گر بھی گیا تو اٹھا لیتا ہے اور پھر تسلی دیتا ہے۔ اس تسلی کی وجہ سے وہ انسانی تسلی نہیں ہے، جب وہ تسلی دیتا ہے تو ایک معجزہ یہ ہوتا ہے کہ جو اندر گھبراہٹ ہوتی، ڈر ہوتا ہے، فکر، وہ بھی نکل جاتی، اس کی جگہ شادمانی آ جاتی، خوشی آ جاتی ہے، ایک عجیب قسم کی خوشی ہوتی ہے جو کسی سے خریدی نہیں جا سکتی، دنیا کی دولت میں وہ طاقت نہیں ہے، لیکن وہ ایسی تسلی ہوتی ہے جیسے اندر اندر ایسا لگتا ہے جیسے خداوند کہہ رہا تو مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری نجات ہوں۔ تو میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شفقت کے عجائب دیکھوں۔ پھر ایک اور جگہ لکھا ہوا ہے کہ معرفت کے عجائب ہے، میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تجھے پہچان لوں، اور تیری پہچان کی جو اثر ہے، تاثیر ہے، اس کی جو قدرتیں اور طاقتیں وہ میری زندگی میں کام کریں۔ جسے خداوند یسوع مسیح کی پہچان ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی میں بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ لوگ چونکہ اس کو پہچانتے نہیں ہیں تو پھر سوال اٹھاتے ہیں، خدا کے کلام کو بھی ٹیڑھا میڑھا کرتے ہیں، نہ بھی کریں تو بھی سمجھ میں نہیں آتا، اچھی نیت سے چاہیں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب خداوند خود اپنی کسی کو پہچان بخش دیتا ہے تو پھر بات ہی اور ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں جو مخالف تھے بائبل کے بارے میں، ان کے بڑے عجیب قسم کے خیالات تھے، خداوند یسوع مسیح کے متعلق ان کے عجیب خیال تھے، لیکن اس کی معرفت حاصل، اس کی پہچان ہوئی، خداوند نے خود اپنے آپ کو ان پر ظاہر کر دیا۔ انہوں نے دیکھا اور دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ ایک پولوس کے بارے میں لکھا، وہ تو سخت نفرت کرتا تھا یسوع مسیح سے بھی، اس کے مخالف، اس کے پیچھے چلنے والوں کا مخالف تھا، بہت سخت مخالف، اور بڑا عالم آدمی۔ وہ جا رہا تھا یروشلم سے دمشق کہ وہاں کے عیسائیوں کو پکڑوں گا میں، وہاں کچھ لیڈرز ہیں ان کو ٹھکانے لگانا چاہیے، جا رہا تھا تو خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا، زمین پر گر گیا، اس روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، جا تجھے بتا دیا جائے گا اب کیا کرنا، میں نے تجھے چن لیا ہے۔ کئی دن تک تو اسے دکھائی نہیں دیا، یہ والی آنکھیں اس کی جب بند ہوئی ہیں تب اندر کی آنکھیں کھلی ہیں۔ اس کے بعد دیکھو کیا بات لکھتا ہے مسیح کی پہچان کے بارے میں۔ فلپیوں کا خط ہے، آپ ذرا نکال لینا، فلپیوں کا خط اور اس کا 3 باب ہے۔ دیکھو اس کی پہچان کی خوبی، اس کی پہچان کی خوبی کے سبب سے کیا فرق آیا ہے زندگی میں۔ پہلے بڑا فخر کی بات کر رہا کہ میں یہ تھا، میں وہ تھا، کلیسیا کا ستانے والا تھا، راس بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا، جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا۔ کیسے؟
بلکہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا، ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں، اس کی پہچان کے سبب سے، جسے خداوند یسوع مسیح کی پہچان ہوئی ہے نا، وہ کہتے ہیں ہائے ہائے میں کیسے اندھیرے میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ خداوند یسوع کون ہے، مجھے تو اب پتہ لگا وہ تو خدا کا پیار ہے، اور وہ جو صلیب پر مارا گیا تھا وہ تو میرے گناہوں کی وجہ سے مارا گیا تھا، اب چونکہ اس نے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، مجھ پر سزا کا حکم نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد میں اس کے گھر جاؤں گا، اتنی اس کی، اور پھر کہتا ساری چیزوں کو کوڑا سمجھتا ہوں، کچھ نہیں ہے، یہ جن چیزوں پر ہم فخر کرتے ہیں، میں بڑا راست باز ہوں، میں نے یہ کما لیا ہے، میں نے وہ کر لیا ہے، وہ سب پھیکا پڑ جاتا ہے، وہ کہتے تو کچھ بھی نہیں، تو کوڑا ہے، کسی چیز پر ہم فخر نہیں کر سکتے سوائے اس کی پہچان کے جو وہ بخش دیتا ہے، اس کی پہچان جو مجھے بخشی گئی ہے، اب میں جانتا ہوں وہ کون ہے، پھر وہ کہتا جس کا میں نے یقین کیا ہے اسے میں جانتا ہوں یہ وہ کہہ رہا جو مخالف تھا، تو بڑی خوبی ہے اس کی شفقت کی، بڑی خوبی ہے اس کی شفقت کے معجزات ہیں، عجائب ہیں، اس کے عجائب ہیں، اس کی شفقت کے اور اس کی معرفت کے، اس کی پہچان کے، اس کی حکمت کے بڑے عجائب ہیں۔ ایک تو دنیاوی حکمت ہے، دیکھو اس کے لیے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یعقوب کا خط دیکھیے، یعقوب اس نے کیا لکھا ہوا، تم میں دانا اور فہیم کون ہے جو اپنے آپ کو بڑا دانا سمجھتا ہے، فہیم ہے جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک اعمال، نیک چال چلن کے وسیلے سے اس علم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا، حکمت سے تو شریعت پیدا ہونی چاہیے، اندر دکھائی دے، لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد، تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو، یہ حکمت نہیں ہے، یہ حکمت وہ نہیں ہے جو اوپر سے اترتی، بلکہ دنیاوی اور نفسانی اور شیطانی ہے، اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا، لیکن ایک حکمت جو اوپر سے آتی، دیکھو اس کے کرشمے، دیکھو اس کے عجائب کیا ہیں، وہ حکمت جو اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، اندر پاکیزگی پیدا کرتی ہے، پھر ملنسار، حلم، تربیت پذیر، سیکھنے کو تیار، سب سے اچھے کاموں سے لدی ہوئی، بے طرفدار اور بے ریا ہوتی، مکاری کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ وہ حکمت ہے جو اوپر سے بخشی جاتی ہے، اور دیکھو کمال کی بات یہ ہے کہ اس کے عجیب نتیجے ہوتے ہیں، پاکیزگی پیدا ہو جائے گی آدمی کے اندر، گناہ سے نفرت ہوگی، ملنے لگے گا سب سے، کسی سے نفرت نہیں کرے گا، بے طرفدار ہوتا، بے ریا ہوگا، سیکھنے کے لیے اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، تو وہ کہہ رہا میری آنکھیں کھول دے خدا تاکہ تیری شریعت کے عجائب دیکھوں، میری آنکھیں کھول دے تاکہ تیری شریعت کے عجائب دیکھوں، شفقت کے عجائب دیکھوں، محبت کے عجائب دیکھوں، معرفت کے عجائب دیکھوں، کیسی پیاری دعا ہے، دیکھو اس کی محبت کے عجائب ہیں، روح القدس کے وسیلے سے محبت ڈال دی جاتی ہے انسان کے دل میں، کیونکہ خدا کا تقاضا انسان سے یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے پورے دل سے، پوری جان سے، پوری طاقت سے، اپنے سارے وجود کے ساتھ خدا سے محبت رکھ، لیکن کہاں ہے انسان کے اندر محبت، کہاں خدا سے کہاں محبت کرتا ہے، خدا سے تو کہتا ہے تو مجھ سے محبت رکھ اور میری مرضی پوری کر، جو کچھ تو کہے گا میں عبادت کر دوں گا، میں خیرات بھی دے دوں گا، لیکن مرضی میری پوری کر، یہ محبت نہیں ہے، محبت تو خدا کی وہ ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو سپرد کر کے کہے میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو، جو کچھ تو کہے میں اسے خوشی سے کرنے کو تیار ہوں، یہ ہے وہ خدا کی محبت، یہ ہے خدا یسوع مسیح جس کی سیرت ہم پر ظاہر کی گئی ہے، جس نے کہا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا ہے، وہ ہے جس کے وسیلے سے روح القدس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی جاتی اور پھر اس کے عجائب دیکھے جاتے ہیں، عجیب عجیب کام ہوتے ہیں اس محبت کی وجہ سے جو ہم خدا کے لیے کرتے ہیں، خدا کرے ہماری آنکھیں کھل جائیں اور یہ ساری برکتیں ہمیں خدا کے ہاتھ میں نظر آئیں اور ہم انہیں لے لیں۔ کلام زندگی پروگرام
دیکھنے والے اور خدا کے کلام کو سننے والے بھائیوں اور بہنوں، میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ کے لیے، خدا کا شکر گزار ہوں اس بات کے لیے کہ آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اور شکر ہے کہ آپ اور پروگرام بھی دیکھتے ہیں۔ اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جتنے پروگرام ہیں ہمارے بھائی بہن یہ پیش کر رہے ہیں، اس وقت تو بارش ہے، علم کی بارش ہو رہی ہے، اسے سنا کریں، ان کے لیے دعا کیا کریں، اور اگر آپ کے پاس توفیق ہے تو ان کی مدد کریں۔ وہ مانگیں گے نہیں، بہت سے ایسے وہ کبھی نہیں آپ سے کہیں گے، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ان کی مدد کریں۔ خدا نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو ان کی مدد کریں، دعا سے بھی اور کچھ دے کر بھی مدد کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اس پروگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے کلام میں بتایا گیا، بڑی پیاری دعا ہے، میری آنکھیں کھول دے تاکہ تیری شریعت کے عجائب دیکھیں۔ تو ہم نے دیکھا اس کی شریعت کے عجائب ہیں، عجیب باتیں ہوتی ہیں اس کی شریعت پر عمل کرنے والوں کے لیے۔ پھر ہم نے دیکھا اس کی شفقت، اس کا پیار جو ہے، جس کی زندگی میں آ جائے بڑے عجیب کام ہیں اس کے، اپنے پیار کی وجہ سے کرتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ خدا کی جو معرفت ہے، اس کی جو پہچان ہے، وہ اپنی پہچان بخش دیتا ہے، جسے پہچان ہو جائے کہ خدا نے گنہگار انسان کے لیے اپنے کلام کے وسیلے سے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، کیا پیش کیا کہ یہ لے لو اور دیکھو تمہاری زندگی میں کتنے عجیب کام ہوں گے، خدا کے جلال کے لیے، خدا کے کمال کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، ایک محبت تو ہے جو ہم خدا کے حضور پیش کرتے ہیں، وہ فطری ہے، لیکن ایک محبت ہے جو اوپر سے آتی ہے۔ لکھا ہے کہ روح القدس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی جاتی ہے۔ اس کی جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ اس محبت کی وجہ سے ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جس کے دل میں یہ محبت آ گئی ہو وہ مسیح سے جدا ہو جائے۔ یہ دیکھو کیا لکھا ہوا، ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا، ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہم کو کیوں نہ دے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت، تنگی، ظلم، کال، ننگا پن، خطرہ، تلوار۔ لیکن ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ کوئی چیز ہم کو اس محبت کی وجہ سے خدا سے اور خدا کے مسیح سے جدا نہیں کر سکتی۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ جس کے دل میں خدا کے پاک روح کے ذریعے سے محبت آ گئی ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ انہوں نے خدا نے یسوع مسیح کا دامن پکڑ رکھا ہے، اور خدا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی بادشاہت میں داخل کر دیتا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، خدا مجھ پر بھی رحم کرے، آمین۔